اچھا، ربیع الاول پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایکسٹرا پیسے لگا دیتے ہیں اور بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی یتیم کی شادی کرا دو، تو اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے کہ لا اسراف فی الخیر، نیکی میں اسراف نہیں ہوتا، خیر میں اسراف نہیں ہے، ولا خیر فی الاسراف، اور جو اسراف ہے اس میں خیر نہیں۔ اب چراغا، کیونکہ شریعت مطہرہ کو شریعت مطہرہ کی روح اور اس کے قوانین اور اس کے قواعد سے ڈاکٹر صاحب سمجھا جائے گا، نہ کہ اپنے جذبات یا اپنی فکر سے۔ ظاہر سی بات ہے، ماشاءاللہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، کسی مرض کی تشخیص کے لیے اگر مجھے انگریزی زبان اچھی بولنا آ جائے تو میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ جناب میں کسی کے لیے کوئی دوائی کو جاری کر دوں جب تک کہ میں اس کے اندر اپنا کمال حاصل نہ کروں۔ تو لہذا شریعت مطہرہ کے اندر دیکھا جائے کہ کس چیز کو جائز اور ناجائز کے لیے بنیادی پرنسپلز کیا ہیں، تو بنیادی پرنسپل کے اندر عرف جو ہے، عرف یہ ہمارے مدارس کے اندر اور علم کے اندر ایک بہت بڑا درجہ ہے عرف کہ موجودہ عرف اس کا کیا چل رہا ہے۔ تو ہمارے وہاں چراغا، جھنڈے، یہ عرف کے اندر کسی کی توہین کی علامت نہیں ہے، تعظیم کی علامت ہے، یہ تو متحقق ہے۔ جب تعظیم کی علامت ہے تو عرف نے جس چیز کو جائز رکھا ہو تو وہ خیر ہے، اور خیر اور نیکی کی نسبت حضور کے ذکر کے لیے کرنا یہ سب سے زیادہ احسن ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے چراغا کیا اپنے حلال مال سے، بجلی کا بل ادا کرتے ہوئے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو اور کسی شخص کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یہ کیونکہ مستحب عمل ہے تو یہ کرنا اس کے لیے ثواب اور جائز ہے۔ رہا یہ کہنا کہ وہ کسی غریب کی شادی کیوں نہیں کرتا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا، تو میں نے کہا یہ آپ کیوں اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں جھوٹی تہمت لگا کر؟ آپ کو پتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جناب جو نبی پاک کے نام پر چراغا کرتا ہے، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جناب وہ سال بھر لنگر کر رہا ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے، سماجی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو فکر ہے تو آپ لسٹ دے دیجئے اس کو اور اس سے کہہ دیجئے کہ جناب اب کر دیں۔ تو مجھے بہت امید ہے کہ جب وہ حضور کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ چراغا کر رہا ہے حضور کی عظمت کے لیے، تو حضور کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا بھی ہے۔ لیکن دلیل سامنے آئے بغیر آپ یہ خیالی پلاؤ کیسے بنا سکتے ہیں کہ اس نے جناب زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ غریبوں کی شادیاں نہیں کر رہا؟ تو اتنے اور معاملات۔ اب آپ دیکھیں جو شخص منع کر رہے ہیں وہ شخص درس کے لیے بھی آتے ہیں تو اتنی بڑی گاڑی لے کر آتے ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ دیکھیں نا آپ کا گزارا رکشے میں بھی ہو سکتا تھا اور ٹیکسی میں بھی ہو سکتا تھا، یہ گاڑی آپ اگر فروخت کر کے کتنے غریب طالب علم ہیں ان کے گھروں کی امداد کریں کہ لیکن نہیں یہ تعظیم کا مقام ہے، ہم اور بھی کام کرتے ہیں، تو یہ بھی تعظیم کا مقام ہے، شریعت نے جائز رکھا ہے۔ وَكُلُّ مَا كَانَ أَدْخُلَ فِي الْأَدَبِ وَلِجْلَالِ كَانَ حَسَنًا، ہر وہ چیز جو حضور کے ذکر میں شامل کی جائے ادب و تعظیم کے لیے شریعت کی روح کی رعایت کرتے ہوئے، دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے، تو اس کے جائز ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس سے اظہار تعظیم مصطفیٰ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام دیکھیے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں بڑے بڑے جلسے کرتی ہیں، بہت زیادہ پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور 14 اگست آتی ہے، ہم عرض وطن پاکستان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جھنڈے بھی، چراغا بھی، اور بہت سارے ہم کام کرتے ہیں اپنے لیے شادیوں میں، اس میں کوئی اسراف کا تان نہیں کرتا، کوئی ٹونٹنگ نہیں کرتا، کوئی لیگ پولنگس نہیں کرتا، لیکن خاص آمنہ کے لال کا یوم میلاد آئے اور مسلمان اپنے جذبوں کو، ایمان کو تسکین دینے کے لیے ایسا کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس اعتراض سے دور رہنا یقیناً ان کی نجات کا باعث بنے گا۔ شاہ صاحب جی دیکھیں جس کو اسلام نے روکا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ جی جی مثلا حضور نے پکی مسجد بنانے سے روکا ہے، جی 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 یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی جی حضور نے فرمایا مسجدوں کو پلستر نہیں کرنا، کلر نہیں کرنا، وما امرت بتشیید المساجد لتزخرفن کما زخرفت اليہود والنصارى۔ لیکن آج دیکھیے تعویل کیا کرتے ہیں بھائی، جب لوگوں کے گھر اچھے ہو گئے ہیں، لوگوں کی عزت ان کے مکان سے ہوتی ہے، تو اگر اللہ کا گھر مٹی کا ڈھیر ہوگا تو اس کی عزت کیسی ہوگی؟ ہاں مانا کہ حدیث میں منع کیا گیا ہے کیونکہ صحابہ کو عمارت سے محبت نہیں تھی، عبادت سے تھی، لیکن ہم محبت کے لیے عمارت کو چاہتے ہیں، تو میں نے کہا پتہ صحابہ کو جھنڈے اور چراغوں کی ضرورت نہیں تھی، حضور سے براہ راست محبت تھی، تو ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں محبت جاگ جائے۔ تو جو پکی مسجدوں کی دلیل بن رہی ہے وہی دلیل یہاں پر بھی آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سوالات تو بہت تھے لیکن مجھے اندازہ ہے کہ شاہ صاحب سے ایک سوال کرو تو اتنا تحقیق کا سمندر ہے، اور جوامع الکلم کا معجزہ اللہ نے جو نبی کو عطا فرمایا وہیں سے فیض یقیناً نبی کی اولاد کے پاس بھی آیا ہے۔ تو شاہ صاحب تو ایک سوال پر کئی گھنٹے جواب دے سکتے ہیں اور بہت زیادہ
تحقیق ان سوالوں جواب میں مزید ابھی باقی ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔